عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی دلچسپ تقریر کی پارلیمنٹ میں، ہوں، اور آپ نے اس میں اپنا ایک ریفرنس دیا، ہاں وہ میں نے دیکھی آپ کی تقریر۔ میں چاہوں گا ذرا اس ریفرنس کو ذرا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے الطاف بھائی کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرز دیکھیں جو اپنے بلبوتے پہ نیچے سے ترقی کر کے اوپر گئے، آرگنائزیشن بنائی، تو الطاف حسین اس میں ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، اور پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ ذرا مجھے بتائیں کہ دیکھیے جو میں پی ٹی آئی کا ہوں، جو ڈائلیما ہے اس وقت، ہوں، اس کو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ جو کمپیریزن کیا ہے وانٹ ٹو۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ابھی جب لیڈر اس لیول کا ہو جاتا ہے نا کہ وہ از دی اونلی ون، اور تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ ہم نے اس چیز کو فیس کیا کہ الطاف حسین صاحب رات کو دن کہتے تھے، ہم کہتے دن ہے، وہ دن کو رات، اور ہم نہیں بنایا تھا، لوگوں نے بنایا تھا ان کو، کہ وہ ہنستے تھے تو لوگ ہنستے تھے، وہ روتے تھے تو لوگ روتے تھے، یہ والی کہانی۔ تو عمران خان صاحب آ، آ، بھی اسی عروج پر ہیں، اپنی پاپولیرٹی کی اسی عروج پر ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں، جب پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوست بیچارے جو ہے بیانات دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کر رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں باہر اور ٹی وی پہ اور پھر پارلیمنٹ کے اندر، تو ہمارے جو ٹریجری بینچز کے دوست ہیں نا وہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ تو میں اس لیے اس دن میں نے کھڑے ہو کے دیکھا کہ بھائی آپ ان بیچاروں کی باتوں پر ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹریجری بینچز والے ناراض ہوا کریں، کیونکہ اگر وہ یہ والی بات تیز آواز میں بات نہیں کریں گے اور آپ کو گالیاں نہیں بکیں گے تو اگلے دن خان صاحب ان سے ملیں گے نہیں، اور ملیں گے تو ان کو گالیاں بکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم جب کوئی سخت بات کرنی ہوتی تھی تو کن لوگوں کے نام آتے تھے، تو ہم لوگوں میں شامل ہیں۔ الطاف حسین صاحب کو جب کوئی سخت بات کرانی ہوتی تھی تو آواز لگاتے تھے، بھائی فلاں آدمی پریس کانفرنس کرے گا فلاں بات، اور ہم جو ہے وہ، میں آپ کو ایڈریس نہیں کر رہا ہوتا تھا، میں آئی یوزڈ ٹو پلے ٹو دا گیلری، کہ ہمیں جو ہے دنیا ہمیں کوئی برا بھلا کہتی رہے، ہمیں تو الطاف حسین صاحب کی دماغ میں اتر کر ان کو خوش کرنا ہوتا تھا، کہ وہ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ وہ میری دھیمی آواز سے خوش ہوں گے یا وہ میری تیز آواز سے خوش ہوں گے؟ تو ہمیں پتا ہے کہ بھائی ابھی بھائی کیا سننا چاہتے ہیں، بھائی ابھی یہ سننا چاہتے ہیں ہمیں آپ کو لگ رہا ہے یار اس کو کیا ہو گیا ہے، اچھا خاصا آدمی یہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا ابھی نارمل بات کر رہا تھا، ابھی شروع ہوا تو ایک دم سے جو ہے اس کی ٹون کہاں جا رہی ہے، فیئر اپ اب ہو گیا۔ فلیر اپ ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی میں آپ سے نہیں بات کر رہا، میں میں کہیں نہیں اور بات بات کر رہا ہوں۔ اور اگر اچھا یہ ایک سائیکی لوگ بنا دیتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ کرتے 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 ایک ٹائم آ گیا کہ بھائی وہ آدمی خوشی ہو کے نہیں دے رہا، وہ آدمی راضی ہو کے نہیں دے رہا، ہم نے رات کو دن کہہ دیا، دن کو رات کہہ دیا، چیزیں کر دیں، سب چیزیں ہو گئیں، لیکن وہ ایک نیچر ہو جاتی کہ بھائی وہ کہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ ایک ٹائم آ گیا کہ پھر اتنی عادت خراب ہو گئی کہ اعزاز میں پھر ہمیں بغاوت کرنی پڑ گئی۔ پھر ہمیں آج دیکھیں کہ آج ویر از اینا۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ خان صاحب کو بچاؤ۔ بغاوت ایکچولی آپ نے بھی کی، لیکن آپ سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے پانسا پلٹ دیا۔ نہیں سر، نہیں ہاں۔ نہیں 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 سر، نہیں، 40 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ آپریشن کر رہی ہے، نہیں کر سکے کچھ۔ جب اسٹیبلشمنٹ اپنے طور پہ آپریشن چیزیں کرتی تھی، آپ نے 20 سالوں کے لیے الطاف حسین صاحب کو اور زندہ کیا۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کرنے سے یہ 5 سال نہیں بدلا، بہت معذرت کے ساتھ نہیں تو ہمارے۔ اس کا مطلب آپ کی جو آرگیومنٹ اگر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ گروپ بن جائے تو وہ بدل دے نہیں، گا۔ میں آ رہا ہاں ہوں میں آ رہا ہوں اس والی بات میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہ رہا تھا، اور میں نے کہی یہ والی بات کہ بھائی میں تو آپ سے ہاتھ بھی اس لیے نہیں ملاتا کہ آپ بیچارے، آپ کہیں بیچارے اس میں اس میں نہ آ جائیں، پریشر میں، اور آپ کے اوپر یہ برائی نہ آ جائے کہیں، گلٹ نہ آ جائے گلٹ نہ، نہیں برائی نہ آ جائے کہ کل کو خان صاحب کو کوئی جا کر بتائے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اپوزیشن حکومت والوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ یہ کرتے ہیں، لیڈران کی نیچر ہے، کیونکہ ہم وی ہیو بین تھرو۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ خان صاحب کو بچائیں۔ میں لاکھ اختلافات کے باوجود، یو نیور نو کہ کل پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہوگا۔ بھائی وہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے لیڈر ہیں، ان کو بچانا چاہیے۔ ہم نہیں بچا سکے، ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس لیڈر کو ہی جو ہے وہ اپنے پاس سے اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ ویٹ جو ہے وہ ہم نہیں کیری کر سکے، عادت اتنی خراب ہو گئی کہ ہمیں اس کو اتارنا پڑا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہمارا کام زیادہ مشکل تھا اعزاز بھائی۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب عمران خان صاحب سے زیادہ بڑے لیڈر تھے، زیادہ پاورفل لیڈر تھے۔ آپ کہیں گے نہیں یار ان کی تو کراچی تک پینیٹریشن تھی، عمران خان تو پورے پاکستان پورے دنیا مشہور، نہیں سر۔ الطاف حسین
کے جو فالوورز تھے وہ الطاف حسین کے لیے جان دیتے بھی تھے، جان لیتے بھی تھے. ٹھیک، یہ ہسٹری رہی یہ ہے. ریکارڈ پہ ہے ٹھیک ہے، چیزیں. ریکارڈ پہ ہے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے لیے نہ کوئی جان دے رہا ہے نہ کوئی نہیں. جان لے رہا ہے. تو جب آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جان لینے کے لیے تیار ہو جائیں، جو ہے وہ ایک اشارے پہ آپ دیکھتے تھے شہر میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا سارا، اور کیا کیا کس طرح ہوتا تھا. تو الطاف حسین عمران خان سے بڑے لیڈر تھے، لیکن نہیں سمجھے. ہم نے 5 سالوں تک جا کر پیر پکڑے ان کے اور چیزیں کی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دن ہم نے بچانے کی کوشش کی، ان کو نہیں بچا سکے. اب وہ نہیں چینج ہوئے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آج بھی پی ٹی آئی کو اپنے لیڈر کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور میں بہت جینوئنلی یہ والی بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کے لیے بچانا چاہیے، خود کے لیے بچانا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ آپ اچھا پھر یو ٹرن اور ساری چیزیں ہو تو چکی ہیں بہت دفعہ. ایک یو ٹرن کی اور ضرورت ہے. ابھی کوئی ٹائم اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں خراب ہوا. آج سے بھی چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو میں ان کو پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں، یا میں ان کو یہ کہہ رہا تھا اسی اسپیچ پہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کہ بھائی آپ سنبھالو. ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ. ہم جس تجربات سے گزرے ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اتنے تنگ ہو جائیں گے ایک دن کہ آپ کو خان صاحب کو چھوڑنا پڑ جائے گا. آپ کو ایک دن یہ تنگ ہو جائیں گے، اتنے تنگ ہو جائیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فارورڈ بلاک نہیں. دیکھیں، اگر تو کوئی آپ سے بنا ہوا، میں اس فارورڈ بلاک سے تو آپ نہیں گر، لیکن آپ جینوئنلی کوئی جینوئن دیکھیں. ہماری ایک کریڈبلٹی تھی. ہم نے اپنی ٹرمز پر ایم کیو ایم چھوڑی ہے. اعزاز بھائی، میں سینیٹر تھا، 6 مہینے کا سینیٹر تھا صاحب. 5.5 سال باقی تھے. آنا واز اے بلو وائٹ بوائے آف الطاف حسین. انیس قائم خانی وہ ڈیپٹی کنوینر. ہم تو سپر بینیفیشری تھے الطاف حسین صاحب کے، جب ہم 2013 میں چھوڑ کر گئے. کوئی ہمیں تو کوئی پرسنل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور ایم کیو ایم اپنے عروج پر تھی، عروج پر. اور یہ تو باہر ان لوگوں کو، سب لوگ باہر جو آج جو لوگ لیڈران بنے میں سب ادھر ادھر تھے. ہمیں پتا تھا نا کہ بھئی ہم الطاف حسین کو کس طرح سنبھال لیں، کیا کر رہے ہیں، جب وہ تقریر کرتے ہیں کس وقت کس موڈ میں ہیں، کیسے. تو ہم نے 5 سالوں تک لندن جا کے کوشش کی ہے کہ یہ ٹھیک ہوں. جب وہ نہیں سنبھل پائے، نہیں ہو پائے، تو پھر مجھے جو ہے وہ مجھے ایم کیو ایم کو چھوڑنا پڑا. اور میں ایم کیو ایم چھوڑ کر چلا گیا 2013 میں. اس قائم خانی ایم کیو ایم چھوڑ کے چلے گیا. اور اس کے بعد ہمیں 3 سال رک نہیں رہے تھے. رات رینجرز کو گالی، ڈی جی رینجرز کو گالی، فوج کو گالی. کیا کر رہے ہیں وہ، کیا چاہ رہے تھے وہ، کہ اسٹیبلشمنٹ 10 لڑکے صبح مار کر پھینک دے. ٹھیک ہے، غصے میں آ جائے، رو کو آواز لگا رہے ہیں آپ لڑکوں کو بٹھا کے، تو لڑکا گرفتار ہو رہا ہے، لاپتہ ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے. تو میں اس لیے واپس آیا کہ بھئی میں کوئی تو کھڑے ہو کر آواز لگائے کہ بھئی جو یہ صاحب جو فرما رہے ہیں، قوم اس کو ایگری نہیں کر رہی. کوئی تو آواز لگائے. ہم نے آواز لگائی، سب لوگ ہماری طرف کنورٹ ہو گئے، آرگینکلی کنورٹ ہو گئے. یس، ہمیں سیکیورٹی دی اسٹیبلشمنٹ نے، ہمیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے بھائی وہ تو آپ ویسے ہی دیں گے، ویسے ہی دیتے ہمیں. اور کیا کیا ہے ہمیں؟ اگر میں کوئی لایا ہوا یا جو ہے وہ اس طرح کا کوئی جو کریٹ کیا ہوا آدمی ہوتا تو میں 2018 کا الیکشن میں نہیں ہارتا اعزاز بھائی.